منبر نور پر تشریف فرما قابل قدر علماء ذوی الاحترام و دانشوران قوم و ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بڑی دیر میں سلام کا جواب دیا ہے لوگوں نے، چلیے خیر کوئی بات نہیں، سلام کا جواب تو دیا۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم۔ آئیے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پورا مجمع زندہ دلی کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے نبی کے نام پر بولیں، یا رسول اللہ۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں۔ وہ رحمت مجسم جب مسکرا دیے ہیں، صحرائے زندگی میں گلشن کھلا دیے ہیں، اور ان کی ادان مفلس سلطہ بنا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہرو مہ جگمگا دیے ہیں، ان کی چمک نے مہرو مہ جگمگا دیے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا، دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے اعلیٰ، اور آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا، دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر، اسرار دی کا محرم، ان کا کلام احسن، شرح و ادب کا سنگم، مختار جن کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا وسلم، جس سمت آدھے ہو سکے بٹھا دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، انجمن فلاح المسلمین۔ آئیے حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور اپنے نبی پر اور آل نبی پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے صرف دو شعر ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں کچھ گفتگو آپ لوگوں سے محو گفتگو ہوں گا۔
इंशाअल्लाह आपको बड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं आप लोगों को बता करके जाऊंगा, जिससे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीर आप लोग सुनते हैं, ना तो मनक़बत आप लोगों ने सुनी होगी, मेरी आवाज़ तो खैर ऐसी नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह मैं 2 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। कि या नबी मैं जो कहता रहा, हाँ या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। या नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। शेमला कि कौन है जिसको जन्नत की ख्वाहिश नहीं, कि कौन है जिसको जन्नत की ख्वाहिश नहीं, और तस्लीम है वो है कितनी हंसी, कि हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के शहर की गली बन गई। नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। और ये शेख मुलाज़ा फरमाएं कि हम फकीरों को सागनी चाहिए, हम फकीरों को सागनी चाहिए, वो भीख दे और कहे और क्या चाहिए, कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी मैं जो कहता रहा, नूर से मोतियों की लड़ी बन गई। अब अकीदत मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और अपने नबी पर झूम झूम कर दुरूद सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें बआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बड़ी प्यारी रिवायत मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मैंने कुरान करीम की आयत सुनाई, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये आयत कुरान करीम के 21वें पारे की सूरह आज़ाब की आयत नंबर 21 को मैंने आप लोगों के सामने पढ़ा है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि बेशक मैंने अपने महबूब को लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी मैंने अपने महबूब की जिंदगी को, अपने महबूब के किरदार को, अपने महबूब की जिंदगी को मैंने तुम लोगों के लिए आइडियल बना दिया है, नमूना बना दिया है। मतलब ये हुआ कि जैसा मेरा नबी खाता है तुम लोग वैसे खाया करो, जैसा मेरा महबूब पीता है तुम लोग वैसे पिया करो। इस आयत का मतलब ये हुआ कि जो जो मेरा नबी तुमसे कहता है उस बात को माना करो। मैंने अपने नबी की जिंदगी को तुम्हारे लिए आइडियल बना दिया है, नमूना बना दिया है। तो सुनो प्यारे कि हमारे नबी को हमसे कितना प्यार है, हमारे नबी हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो एक रिवायत मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
تو سنیے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا حضرت فاطمہ وہ کرتا لے کر کے آئیں گی کہ جس کرتے کو پہن کر امام حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، اور وہ کٹورا لے کر کے آئیں گی کہ جس کٹورے سے امام حسن کو زہر دیا گیا تھا، تو وہ آئیں گی رب کی بارگاہ میں انصاف مانگنے کے لیے آئیں گی۔ 70,000 حوروں کو جھرمٹ میں حضرت فاطمہ آئیں گی تو ایک منادی ندا دے گا کہ او اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو، میرے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ آ رہی ہے، تو تمام اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا لیں گے۔ اب سنو پیارے، حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گی کہ مولا تیرے بندوں نے میرے بیٹوں پر بڑا ظلم کیا تھا، میرے بیٹے امام حسین کو کربلا کے تپتی ریت پر شہید کر دیا تھا، میرے نواسے حضرت علی اصغر کو پانی تک پینے کے لیے نہیں دیا۔ اے مولا میں تیری بارگاہ میں آج انصاف مانگنے کے لیے آئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سنو پیارے، اللہ فرمائے گا اے فاطمہ الیوم یوم العدل، ہاں آج تیرے بیٹوں کا تجھے انصاف دیا جائے گا، آج انصاف کا دن ہے، ذرہ ذرہ بخشوں گا، آج ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو سنو پیارے، ادھر حضرت فاطمہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہوگی کہ مولا تیرے بندوں نے میرے بیٹے امام حسین پر کربلا کے میدان میں بڑا ظلم کیا تھا، آج میں اپنے بیٹوں کا حساب مانگنے کے لیے آئے ہوں۔ تو ادھر جبرائیل جائیں گے نبی کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کریں گے کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جلدی چلیے، آپ کی بیٹی فاطمہ نے رب کی بارگاہ میں اب فریاد کرنا شروع کر دیا ہے، رب کی بارگاہ میں یہ گرانا شروع کر دیا ہے، آج وہ اپنے بیٹوں کا انصاف مانگ رہی ہے۔ یا رسول اللہ چلیے، ورنہ جتنے بھی گناہگار امتی ہے ان کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نبی آئیں گے رب کی بارگاہ میں آ کر کے عرض کریں گے اے پروردگار عالم، ہاں الیوم یوم العدل، ہاں آج انصاف کا دن ہے، آج پروردگار عالم تو انصاف کرنا، مگر تیرا محبوب بھی تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، تیرا محبوب بھی تجھ سے کچھ مانگتا ہے۔ تو رب ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے محبوب کہو جو تم چاہو گے آج تمہیں عطا کر دیا جائے گا، جو تم کہو گے وہ مانا جائے گا۔ ارے میں نے زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہاری وجہ سے، دریا بنائے میں نے تمہارے لیے، زمین سے ذروں کو اگایا میں نے تمہارے لیے، تمام کائنات کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اے میرے محبوب مانگو، تم کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو نبی عرض کریں گے کہ اے پروردگار عالم، یہ جتنے نیکوکار ہیں میں تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے پروردگار عالم، جتنے بھی نیکوکار ہیں تو لے لے، جتنے بھی اصفیاء ہیں تو لے لے۔ اے پروردگار عالم، یہ ابو بکر صدیق بھی تیرے ہیں تو لے لے، عمر فاروق اعظم بھی تیرے ہیں تو لے لے، عثمان غنی بھی تیرے ہیں تو لے لے، مولا علی بھی تیرے ہیں تو لے لے۔ اے پروردگار عالم، یہ طلحہ بھی تیرے ہیں تو لے لے، عبداللہ بن زبیر بھی تیرے ہیں تو لے لے، حضرت مخدوم سمنانی بھی تیرے ہیں تو لے لے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی یہ بھی تیرے ہیں تو لے لے۔ اے پروردگار عالم، جتنے بھی نیکوکار ہیں تو لے لے، اور جتنے بھی گناہگار ہیں میرے دامن کرم میں ڈال دے۔ اس حدیث پر جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور غمزدوں کو رضا مستطیع کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل رائل رضا نیٹ ورک کو، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔